اسکردو میں جو سٹی پارک کے ساتھ جو ایک ایشو کھڑا ہوا، اس پہ حکومت نے یہ جو سٹی پارک کا ایشو آیا تھا اس پہ اپنی غلطی مان لی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ تھوڑا عجلت میں ہوا۔ پاکستان ٹورزم لمیٹڈ جو کمپنی ہے، اس کے ساتھ فائنل جو ایگریمنٹ ہوا اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ 30 سال ان کو لیز ایگریمنٹ پہ دیا جائے۔ میں نے ایک چیز دیکھی سر، میں پورے دورے میں سی ایم کے ساتھ رہا، اسکردو سمیت کھرمنگ، خفلو، گانچے، شگر، روندو عوامی وفود ملے، کسی ایک بھی ڈیلیگیشن نے اس گرین ٹورزم پہ نہ کوئی سوال اٹھایا، نہ کوئی اس پہ بات کی۔ لوگوں کا مسئلہ گرین ٹورزم یا ریسٹ ہاؤسز نہیں تھے، جس کے لیے ایک کمپنی کو رجسٹرڈ کیا گیا، اس کا نام رکھا گیا کہ گرین پاکستان ٹورزم لمیٹڈ، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اس کو رکھا گیا۔ سٹارٹ میں جی بی کو وہاں پہ نمائندگی نہیں دی گئی، شروع میں پنجاب کے پی اور اے جے کے کو شامل کیا گیا، پھر بعد میں ہماری حکومت کی ریکویسٹ پہ جی بی کو بھی اس میں شامل کیا گیا ٹورزم کے اس میں سیکٹر میں۔ علاقے کی تعمیر و ترقی میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی زیادہ محب وطن ہوں، میں نے زیادہ اس علاقے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ اپوزیشن والے بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، جو اتحاد چوک اور یہاں پہ یادگار چوک پہ جو ہر سال میں کوئی 3-4 مرتبہ نکل کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ بھی قابل احترام ہیں۔ پبلک کے سامنے اس کو اوپن کر کے شروع سے ایک شفاف طریقے سے، جس طرح اوپن بیڈنگ ہمارے عام ٹینڈرز کے ہوتے ہیں، دوسرے معاملات میں ہوتے ہیں، اس طریقہ کار کو اوپن کیوں نہیں رکھا گیا؟ عدیل شگری صاحب، جی عدیل شگری صاحب نے ایک وہ اپنے طور پہ اس بیچارے نے کوشش کی، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی، آخر میں 4 کروڑ خسارے کے ساتھ وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اسی طرح پی ٹی ڈی سی جو گریلت ہنزر کا جو روپانی فاؤنڈیشن کے تھرو میرے خیال میں اس کے اوپر کوشش کی گئی اس کو رن کرنے کی، نہیں ہو سکا، 6-7 کروڑ کا نقصان کر کے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اس وقت جی بی میں ہے کولیشن گورنمنٹ، اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے اس اتحاد کا حصہ ہے، ان کے وزراء کیبنٹ میں بیٹھے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کے قائدین کو دیکھتے ہیں، وہ اپوزیشن والے تقریر کرتے ہیں اور بھرپور انداز میں حکومت کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ایک مسئلہ وہ اٹھاتے ہیں وہ گورننس کا مسئلہ اٹھاتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ اس صورتحال پہ؟ دیکھیں قاسم بھائی، اس میں جو گورننس کا ایشو ہے نا، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ بہت سارے چیف منسٹرز کے ساتھ ہم نے بھی کام کیا، ان کو دیکھا، ان کی پرفارمنس کو دیکھا۔ یہ تو جا کے اسلام آباد میں بیٹھے رہتے تھے، یہ تو گلگت میں رہتے نہیں تھے۔ یہ تو گلگت ہیڈ کوارٹر جہاں پہ تمام تر سہولتیں میسر تھیں وہاں پہ ٹکتے نہیں تھے۔ یہ تو حاجی گلبر صاحب ہیں، پوری اپنے منسٹرز کی ٹیم لے کے ایک جی بی کے۔ السلام علیکم، سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں میں ہوں قاسم نسیم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہفتے میں 2 دن گلگت بلتستان کی اہم ترین شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور ان کی وساطت سے ان کے شعبے میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اور اوورآل گلگت بلتستان میں تعمیر و ترقی کی سرگرمیاں، اور جو کرنٹ افیئر ہے، سیاسی صورتحال ہے، اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کر کے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ گلگت بلتستان کے وزیر اطلاعات، وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات جناب ایمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ گلگت بلتستان کے سینئر ترین جرنلسٹ اور تجزیہ نگار بھی ہیں، اور گلگت بلتستان کی سیاست، گلگت بلتستان کی کرنٹ افیئرز اور ملکی سیاست پر آپ کی گہری نظر ہے، اور اس حوالے سے آپ ایک عرصے سے لکھتے رہے ہیں، تو ابھی گورنمنٹ کی اہم ذمہ داری بھی آپ کے پاس ہے۔ اور ان دنوں جو ایک ایشو گلگت بلتستان میں گرین ٹورزم کے حوالے سے جو ایک معاملہ ہے، اس پہ ایک عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں وہ یہاں اسکردو آئے ہوئے ہیں تھے، اور ہماری ریکویسٹ پر انہوں نے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا وقت نکالا، تو ہم ان کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت دیا۔ تو ایمان شاہ صاحب، گفتگو کا آغاز ہم اسی حوالے سے کریں گے جو آپ کے وزٹ کا مین پرپز ہے۔ جس طرح میں نے ابھی انٹرو میں بتا دیا تھا کہ یہ جو لوگوں کو اس حوالے سے جو تحفظات ہیں، اس کے ازالے کے لیے آپ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ، جو بلکہ میں کہوں گا ایک کمیٹی جو حال ہی میں وزیر اعلیٰ صاحب نے جو 17 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی، آپ اس کا حصہ ہیں، تو وہ ایک عوامی رابطے کے سلسلے میں اب یہاں آئے ہوئے ہیں، تو اس کمیٹی کی جو فارمیشن ہے اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اور جو آپ کی رابطہ مہم ہے وہ کس حد تک جاری ہے اور کتنے دن جاری رہے گی، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیے۔ قاسم سنگھ صاحب، بہت شکریہ۔ اور یہ جو ایک میڈیا کا یہ جو میڈیم ہے، سوشل میڈیا پہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ڈیجیٹل میڈیا پہ، اور
خاص کر آپ جیسے بہت ہی سینئر جو جرنلسٹ ہیں وہ اس طرح بیٹھ کے اس میڈیم کے ذریعے جب کوئی بھی ایشو ڈسکس کریں گے تو یقیناً اس کے اثرات ہوں گے. جی اور آج میں کوشش کروں گا کہ جو بھی یہ کچھ کنفیوژنز ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ان کو میں آپ کے اس میڈیا کے تھرو میں دور کر لوں. اور خاص کر یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کونسل جسے SIFC بھی کہا جاتا ہے، صحیح. اس کے اندر جو ٹورزم ہے، ایگریکلچر ہے، لائف اسٹاک ہے، مائنز اینڈ منرلز ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں. چونکہ پاکستان ظاہر ہے مطلب بہت سارے حوالوں سے کسی زمانے میں جانا اور پہچانا جاتا تھا جی جی زراعت کے حوالے سے خاص کر. پھر بیچ میں مختلف شعبوں کی طرح یہاں پہ بھی انحطاط آیا، خرابیاں پیدا ہو گئیں. پھر ہمیں وہ ظاہر ہے گندم امپورٹ کرنا پڑی بہت بڑی تعداد میں، جس سے جی جی کرائسس بھی آیا، GB میں بھی یہ کرائسس آیا. دنیا میں گلگت بلتستان کی جو پہچان ہے وہ ٹورزم کے حوالے سے ہے. بدقسمتی سے اس شعبے پہ توجہ نہیں دی گئی تھی. اس میں جو 2-3 بنیادی چیزیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ جی امن کا قیام اس کے لیے بہت لازمی ہے. ٹھیک. آپ جب کسی علاقے میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ جی آپ گجرات جاتے ہیں، اس کے ایک گاؤں کا ذکر ہوتا ہے، جی وہاں فائرنگ ہوتی ہے، روزانہ 10 بندے مرتے ہیں، تو آپ کبھی وہاں پہ نہیں جائیں گے. صحیح. پیس آ گیا ہے GB کے اندر. ایشو جو رہ گیا تھا بنیادی انفراسٹرکچر کا. اب تو پاکستان کے اندر ڈومیسٹک ٹورزم میں یا آپ کے جو سفاری ٹائپ کا ہوتا ہے یا ہائی ایکسپیڈیشنز اور ایڈونچر ٹورزم ہوتی ہے، جی جی اس کے اندر اور ڈومیسٹک ٹورزم میں سر لک یہ ہوا ہے کہ وہ ٹورسٹ آنے لگا جو بہت زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے اسٹینڈرڈ کے ہوٹل چاہیے، اس کے لیے فوڈ کی کوالٹی چاہیے، اور اس کے لیے پھر اگین یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ اچھی چاہیے. تو یہ جو اس SIFC کے اندر ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ٹورزم کا ہے جس کے لیے ایک کمپنی کو رجسٹرڈ کیا گیا. ٹھیک. اس کا نام رکھا گیا یہ گرین پاکستان ٹورزم لمیٹڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اس کو رکھا گیا. سٹارٹ میں GB کو وہاں پہ نمائندگی نہیں دی گئی. شروع میں پنجاب KP اور AJK کو شامل کیا گیا. پھر بعد میں ہماری حکومت کی ریکویسٹ پہ GB کو بھی اس میں شامل کیا گیا ٹورزم کے اس میں سیکٹر میں. اس کے بعد پھر یہاں پہ پوٹینشل کے حوالے سے جب ان سے بہت ساری چیزیں ڈیٹیل میں پوچھی گئیں تو GB حکومت نے ان کو 80 کے قریب ایسے سپاٹس جگہوں کی نشاندہی کی جہاں پہ یہ جو ٹورزم کے حوالے سے کام کرنے والی کمپنی ہے وہ جا کے انویسٹمنٹ کر سکتی تھی. جب انہوں نے آ کے سیکورٹی کی تو آخر میں تقریباً 40 کے قریب وہ ریسٹ ہاؤسز جن کی یوٹیلائزیشن ختم ہو گئی تھی یا وہ فارسٹ کے تھے یا ہمارے جو PWD کے تھے، ان کی نشاندہی کی. اس پہ پھر پچھلے خالد خورشید کی حکومت میں ڈیبیٹ ہو گئی، کیبنٹ پہ ڈیبیٹ ہو گئی. اب بعد میں پھر اس کو فائنل کرتے ہوئے اس کو دیکھا گیا کہ اس میں پچھلی حکومت کی کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے اس کمپنی کے ساتھ لیز ایگریمنٹ کرنے کے لیے. اس کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں سہیل عباس شاہ صاحب تھے، انجینئر محمد انور تھے، سریہ زمان صاحبہ تھی، اور 2 سیکرٹریز تھے. ان پہ مشتمل کمیٹی نے پچھلی حکومت کے اس ڈرافٹ کو یا اس سمری میں سے کچھ چیزیں ایسی تھی جو کمی رہ گئی تھی اس کو دور کر کے کابینہ نے پیش کیا. کابینہ نے اس کی منظوری دی، جس کے بعد کام آگے بڑھ گیا. اس کے بعد یکدم سے کنفیوژن شروع ہو گئی جی کہ بس وہ سارا کچھ زمینیں بیچ گئے، ہوٹل وہ اپنے ریسٹ ہاؤسز بیچ گئے. تو اس میں بیسک جو ایک ایشو یہ تھا جو اس میں اب یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو سرکاری ریسٹ ہاؤسز تھے یہاں سالانہ 20 کروڑ کے ایکسپینڈیچرز ہوتے تھے، اور ان ریسٹ ہاؤسز سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ 3 کروڑ کے قریب تھی، اور 17 کروڑ کا سالانہ حکومت کو خسارہ تھا. اب وہاں پہ جا کے کوئی مقامی آدمی نے نہیں ٹھہرنا تھا، وہاں بیوروکریٹس جاتے تھے یا پولیٹیشنز جاتے تھے یا باثر جو بھی لوگ جاتے تھے وہاں ٹھہرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اس کے بعد وہ چلے جاتے تھے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس گرین پاکستان ٹورزم لمیٹڈ جو کمپنی ہے اس کے ساتھ فائنل جو ایگریمنٹ ہوا اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ 30 سال ان کو لیز ایگریمنٹ پہ دیا جائے. اس میں سارے ایکسپینڈیچر انویسٹمنٹ یہ پرائیویٹ کمپنی کرے گی جو SIFC کے انڈر ہے، اور اس کا جو نیٹ پروفٹ ہوگا اس میں 35% کی حکومت گلگت بلتستان شیئر ہولڈر
اس کا حصہ دار ہوگی. ٹھیک اس میں سے بھی جو 20% ہے وہ ٹورزم ڈیولپمنٹ پہ جس علاقے میں وہ ہوٹل بنائیں گے وہاں وہاں پہ انویسٹمنٹ صرف کریں گے, کریں گے. صحیح. اور نیٹ جو آخر میں رہتا اس کا 20% 45% کرائے پہ آپ کو وہ مل جائے گا. یہ ساری چیزیں طے ہونے کے بعد ایک جو کہیں پہ کنفیوژن آ گئی کہ یہ پرائیویٹ زمینوں پہ قبضے والی بات آ گئی, خاص کر سکردو میں جو سٹی پارک کے ساتھ جو ایک ایشو کھڑا ہوا, اس پہ حکومت نے یہ جو سٹی پارک کا ایشو آیا تھا اس پہ اپنی غلطی مان لی. ٹھیک. انہوں نے کہا جی کہ یہ تھوڑا عجلت میں ہوا, یہ جو معاملات تھے طے ہوا تھا کہ جو پرائیویٹ زمینیں ہیں جو لوگوں کی ملکیت ہیں یا کمیونٹی کی ملکیت ہیں, مشترکہ ملکیت ہیں, وہاں پہ اگر کوئی کمپنی یہ گرین ٹورزم یا کوئی اور کمپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ پہلے جائے کمیونٹی کے ساتھ مذاکرات کرے, ان کو مطمئن کرے. خود اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ ہے تو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں. ٹھیک. ادروائز جا کے حکومت اس کے اندر کوئی زور زبردستی یا وہ کوئی رول پلے نہیں کرے گی. ٹھیک. تو وہ بھی اب ختم ہو گیا. اب کہیں پہ بھی کسی پرائیویٹ زمین کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگا تب تک جب تک وہاں کمیونٹی نہیں چاہے گی. اب وہ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ صرف وہ ریسٹ ہاؤسز ہیں یا فارسٹ کے سپاٹس ہیں, ان کے ہٹس ہیں جہاں جو حکومت گلگت بلتستان کی ملکیت ہے, چار دیواری کے اندر ہے. وہاں ان کے ساتھ 5 مقامات انیشل آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں جس پہ یہ کمپنی 3 ارب کی انویسٹمنٹ کرے گی. کہیں پہ وہ 3 سٹار ہوٹل بنے گا, کہیں پہ 4 سٹار بنے گا. اس میں ہنزا میں PTDC ہے جس پہ انویسٹمنٹ ہوگی, نلتر ہے, راما ہے. اور راما کے بارے میں بڑی کنفیوژن پھیلائی گئی کہ جی پتہ نہیں 200 کنال دی گئی ہے, کتنے ایکڑ دی گئی ہے. آج آپ کو ایگریمنٹ شاید کہیں پہ دکھایا گیا جو راما کے ٹوٹل جو 25 کنال زمین ہے راما کا, جو فارسٹ کا جو بھی ریسٹ ہاؤس ہے اس کے ساتھ متصل 25 کنال زمین کے ساتھ یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک اوورآل مطلب ایک کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی گئی. تو آپ کو بھی میں سن رہا تھا اس حوالے سے, آپ کے بھی متعدد ظاہر ہے آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, جس طرح سے آپ نے اس کو بیان کیا, جس طرح سے آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی, تو ہم توقع یہی رکھتے ہیں کہ علاقے کی تعمیر و ترقی میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی زیادہ محب وطن ہوں, میں نے زیادہ اس علاقے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. اپوزیشن والے بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. جی بالکل. جو اتحاد چوک اور یہاں پہ یادگار چوک پہ جو ہر سال میں کوئی 3-4 مرتبہ نکل کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں. لیکن جہاں پہ وہ گلگت بلتستان کی جان بوجھ کے انٹینشنلی اس کی تعمیر و ترقی میں کوئی رکاوٹ بنے گا تو پھر اس کا مقابلہ جو ہے ہم سب مل کے کریں گے. سر اس میں ابھی جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ GB کے کیبنٹ نے اس کی منظوری دی اور باقاعدہ پراپر طریقے سے یہ منظور ہو کے پھر یہ کمپنی کے حوالے کرنے کی باتیں چلی ہیں. میں تھوڑا سا سوال ایک تو اسی پہ کروں گا. دوسرا سوال کا دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ اگر یہ سارے پروسیس کمپلیٹ ہو گئے تھے تو پھر آج بھی ہمیں گورنمنٹ کی اپوزیشن کو ہم ذرا 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں, گورنمنٹ کے اپنے صفوں سے بھی صدا احتجاج بلند کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. پچھلے دنوں وزیر داخلہ صاحب نے استور راما کی زمینوں کے حوالے سے بڑا شدید اور موقف اختیار کیا, جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بھی ایک پیج پر اس حوالے سے نہیں ہے. اور دوسری بات, جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ یہ سارے فائدے GB کو ہوں گے ایگریکلچر کے سائٹ پہ, ٹورزم کے سائٹ پہ اور امور حیوانات کے لائف سٹاک کے سائٹ پہ. اگر یہ سارے ہونے تھے تو اس کے پروسیجر کو شروع سے خفیہ کیوں رکھا گیا؟ پبلک کے سامنے اس کو اوپن کر کے شروع سے ایک شفاف طریقے سے, جس طرح اوپن بیڈنگ ہمارے عام ٹینڈرز کے ہوتے ہیں, دوسرے معاملات میں ہوتے ہیں, اس طریقہ کار کو اوپن کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو میرے سوال کے 2 پہلو, ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ اس پہ خود آن بورڈ کیوں نہیں ہے, کنفیوژن کے شکار کیوں ہے, ڈیوائیڈڈ کیوں ہے. دوسرا اس کے سارے جو پروسیجر تھے اس کو اوپن انداز میں کیوں نہیں کیا؟ شفافیت کی بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یا کوئی اور یا جو کوئی بھی کسی بھی فورم پہ میڈیا پہ آ کے بات کرتا ہے تو ہم اگر فیکٹس اینڈ فگرز اور ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. جی بالکل. ہم نے آج آپ کو دکھایا جو راما کا ایگریمنٹ ہوا ہے, کہیں پہ بھی 100 کنال 300 کنال کی بات نہیں ہے, وہاں 25 کنال کی بات ہے ایگزیکٹلی جو ایگریمنٹ کے اوپر جن کے سگنیچرز ہیں. ٹھیک. ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وہ جو چیزیں باہر 400 اور 500 کنال کی تھی وہ غلط تھی. ٹھیک. اور اس میں ظاہر ہے کبھی کبھار عوامی نمائندوں کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے اپنے شمس نون صاحب کا تعلق جو ہے ظاہر ہے استور سے ہے اور راما میں ان کا سٹیک ہے.
ٹھیک وہاں پہ عوامی جذبات کے حوالے سے کبھی کبھار ان کو اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دینے پڑتے ہیں. وہ میرے خیال میں سیاسی لوگوں کے لیے کبھی کبھار اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ظاہر ہے انہوں نے اپنے حلقوں میں رہنا ہے اور آگے ان کی پالیٹکس بھی ہے، لیکن جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے میڈیا پہ سنجیدہ فورمز کے اوپر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اگر ڈاکومنٹری پروفس کے اوپر بات کریں اور ہم آپ کو بتائیں کہ یہ ہمارا ایگریمنٹ ہے، اس کے اندر یہ چیزیں لکھی گئی ہیں، تو وہ زیادہ ویلڈ ہوتا ہے. دوسری بات جو آپ نے شفافیت کی بات کی، میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. یہ اسٹیٹ اون جو اینٹیز ہوتی ہیں، جی جی یہ 5 یا 6 ادارے ہیں. اب یہ جو ہے نا ظاہر ہے مطلب آپ کا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کونسل کے انڈر ہی یہ جو آپ کا گرین ٹورزم پاکستان لمیٹڈ کمپنی ہے جی یہ رجسٹرڈ ہے اور اس کو اس ایس آئی ایف سی نے اون کیا ہے ٹھیک ایز اے اسٹیٹ اون اینٹی کے طور پہ. ٹھیک پچھلے دنوں آپ کا جو استور روڈ کا AVR کہتے ہیں، استور ویلی روڈ کا ٹینڈر ہوا. اس میں ریل کوپ نامی ایک کمپنی ہے ٹھیک کنسٹرکشن میں اور یہ روڈز کے بنانے میں. اس کو اسٹیٹ اون اینٹی کے طور پہ اس کو سنگل آؤٹ اس کو پری کیا گیا، اس کو وہ کانٹریکٹ دیا گیا 10 ارب کا. ٹھیک اس پہ تو پورے GB سے کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھی. 2,500-3 ہزار کے قریب ٹھیکیدار ہیں. میں نے تو کوئی ان کا بیان نہیں سنا. اگر آپ نے کہیں پہ کوئی ان کا کوئی بیان سنا ہو کہ جی کہ اس کو سنگل آؤٹ کیوں کیا گیا کہ نہیں میرے نظر سے بھی نہیں نہیں گزرا اس گزرا. طرح کی. جی یہ ریل کوپ کو دیا گیا سر AVR کا 10 ارب کا کانٹریکٹ. ٹھیک یہ کوئی 20 دن پہلے اس کا پروسیس سارا ٹینڈر کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک یہاں پہ بھی جو ہمارے کوئی PTDC کے ہوٹلز کا ابھی کہیں کسی فورم کے اوپر ذکر ہو رہا تھا. PTDC کے جو ایک تو ہمارے جو شاید میں نام عدیل شگری صاحب، جی 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 عدیل شگری صاحب نے ایک وہ اپنے طور پہ اس بیچارے نے کوشش کی اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی، آخر میں 4 کروڑ خسارے کے ساتھ وہ چھوڑ کے چلا گیا. اسی طرح PTDC جو گریلت ہنزر کا جو روپانی فاؤنڈیشن کے تھرو میرے خیال میں اس کے اوپر کوشش کی گئی اس کو رن کرنے کی، نہیں ہو سکا. 6-7 کروڑ کا نقصان کر کے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ٹھیکیداروں کی آپ حالت دیکھیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے سر کہ آپ کا بہت کوئی اہم پروجیکٹ ہے، ایک ٹھیکیدار 10 کروڑ کا پروجیکٹ 6 کروڑ میں لے کے کچھ پیسے نکال کے وہ بھاگ جاتا ہے، بعد میں وہ پروجیکٹ جو ہے وہ 10 سال میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک یہ کوئی عام کام نہیں ہے کہ جس میں کوئی چھوٹا سا انویسٹر آ کے یہاں پہ بیٹھ کے اس معاملے کو آگے بڑھائے. یہاں پہ ایک تو انہوں نے اس کمپنی نے ڈائریکٹ 3 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہے، جو میں نے بتایا کہ 5 مقامات پہ یہ 3 اسٹار سے 4 اسٹار ہوٹل اس 3 ارب پہ اسٹیبلش کر رہے بنائیں ہیں. گے. ٹھیک دوسری بات اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اس IFC کے تھرو اتنے بڑے فورم کے ذمہ دار کسی کمپنی کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوگا تو اس سے پھر ایک اعتماد بھی آ جاتا ہے. پھر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو GB کی حکومت نے، میں نے آپ کو بتایا نیٹ پروفٹ کے اوپر 35% آپ کا شیئر ہے، 20% آپ کا کرائے کی مد میں ہے، 20% اس علاقے کے ٹورزم کے ڈیولپمنٹ کے نام پہ آپ نے اخراجات کرنے ہیں. تو ان کرائٹیریاز پہ کسی نے آ کے یہ کام نہیں کرنا تھا. ہاں کوئی مجھ جیسا آدمی کر بھی جاتا تو کل کلاں چھوڑ کے وہ چلا جاتا اور یہ پروجیکٹ 10 سال میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک سو یہ ساری چیزیں تھیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کمپنی کو اسٹیٹ اون اینٹی کے طور پہ اس کو کنسیڈر کیا گیا اور GB پیپرا رولز کا جو آپ شق ہے اس کی 45F کے تحت ٹھیک یہ اس کے اندر مینشن ہے کہ جو بھی اسٹیٹ اون اینٹیز ڈکلیئر ہوں گی ٹھیک ان کو سنگل آؤٹ بڈ کیا جائے گا. صحیح تو اس کی جو ہے نا بیسک وجہ یہ تھی کہ ہم بجائے اس کے کہ یہاں پہ ایک بڑی خلقت کو لا کے اکٹھا کرتے، شور شرابہ مچاتے، واہ تو وقتی طور پہ ہو جاتی، بعد میں یہ سارا کام کہیں پہ جا کے کنفیوز ہو جاتا. آپ کو پتہ ہے GB کے اندر بہت چھوٹے سے پروجیکٹ جو 2 سال میں کمپلیٹ ہونے تھے، بعض ہمارے کانٹریکٹر 10 سال میں وہ کمپلیٹ نہیں کر سکے. جو پروجیکٹ 2 کروڑ میں شروع ہوا وہ جا کے 10 کروڑ پہ اینڈ ہو گیا. صحیح ٹھیک ہو گیا. جی آپ ابھی ذکر کر رہے تھے یہ غواڑی 30 میگا واٹ، جی 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 غواڑی 30 میگا واٹ آپ خود بتا رہے تھے کہ مجید ملک کے دور میں یہاں پہ غواڑی میں اناؤنس ہوا، آپ لوگ خود موجود تھے. جی ہاں 30 سال تقریباً 98 یا 97 کی بات ہوگی، آج تقریباً 28 سال ہو گئے. جی جی 28 سال بعد غواڑی کا تو کام شروع نہیں ہوا، لیکن وہ 30 کروڑ کا پروجیکٹ کئی ارب میں 40 ارب پہ چلا گیا ہوگا. کم سے کم اتنا گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. ہم بار بار ان تجربوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. سو یہی وجہ تھی کہ ایک تو یہ ٹرانسپیرنسی کے جو آپ نے ذکر کیا، اس کو سنگل آؤٹ کرنے کی ایک تو وجہ یہ آ گئی. دوسرے شمسلون صاحب نے جو کچھ کہا، ظاہر ہے وہ بڑے زبردست پولیٹیشین ہیں. وہ وقت پہ اپنے کارڈز کھیلنا جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں.
کہ کس ٹائم پہ کس ایشو کو کس طرح ایکسپلائٹ کرنا ہے جی اور بالکل، اس کو کس طرح پرسوں کے پیش کرنا ہے۔ سیشن میں ان کا احتجاج تھا اور کل کے سیشن میں انہوں نے اس کے فوائد جو ہے وہ سر گنوائے ہیں۔ وہ خیر وہ بڑے ہم سینئر تھوڑا پولیٹیشین آگے ہیں بڑھتے جی۔ آگے بڑھتے ابھی جس طرح بھی آپ نے فرمایا اس کے زمین والے معاملے پہ تو انہوں نے گورنمنٹ نے اپنے اس فیصلے کو واپس جی لیا کہ وہاں پہ اب مزید کوئی تعمیرات یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ رہی بات چار دیواری اس کے اندر کے لیے، اس کے لیے بھی آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح وہ ماضی میں خسارے میں تھے، خزانے پہ بوجھ تھا، وہ بہتری ہوگا۔ تو ابھی آپ لوگ 17 رکنی کمیٹی یہاں اسکردو میں موجود ہیں اور عوامی رابطہ مہم پہ ہے، تو کیا جو پبلک میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لینے سے کہیں کوئی نشست ہونے کے حوالے سے بھی کوئی بات چل رہی ہے؟ دیکھیں قاسم بھائی، اس میں ایک تو میں تھوڑا سا یہ ذکر ضرور کروں گا کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جس طرح سے تھوڑی سی بیماری کے باوجود بھی گلگت بلتستان میرا کے ابھی لیے اگلا سوال اس پہ آ رہا تھا۔ جی 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 اس کا جسٹ میں ذکر کرتا ہوں جی تاکہ یہ کلیئر ہو جائے۔ جی پچھلے 5 دن کا وہ دورہ کر کے چلے گئے، 6 گھنٹے کے سیشنز اس نے عوامی نمائش یہاں سکردو میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی جی جتنے وفود تھے کوئی ایک وفد بھی واپس نہیں چلا گیا کہ کوئی ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ وہ بیٹھے رہے 6 گھنٹے، تقریباً 25 کے قریب وفود نے آ کے ڈیلیگیشن ملاقاتیں کی، گلے شکوے کیے، کھل کے بات کی، تحمل سے ان کی بات سنی۔ پھر سکردو کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 2 ڈگری کالجز، ایک ڈگری کالج بوائز، ایک ڈگری کالج جی گرلز کا اناؤنس ہوا۔ پھر 2 ہائر سیکنڈری سکولز جی کو انٹر کالج کا درجہ دیا گیا۔ پھر آپ کے روندو میں ایک تحصیل اور ہیلتھ کے حوالے سے وہاں پہ اعلانات ہوئے۔ پھر آپ کے شگر میں ایک سب ڈویژن، ایک تحصیل اور ان کے وہاں پہ ہیلتھ اور دیگر اس کے اعلانات ہوئے۔ کھرمنگ جیسے دور افتادہ اس ضلع میں آج تک شاید کوئی گیا ہو، اسد زیدی جو شہید ہیں ان کی برسی میں جا کے انہوں نے شرکت کی، وہاں پہ 2 تحصیلوں کا اعلان کیا۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے سیدھے گانچھے چلے گئے، وہاں پہ انجینئر اسماعیل کے حلقے میں گئے، وہاں پہ 2 تحصیلوں کا اعلان کیا۔ اس کے بعد مشتاق کے حلقے میں گئے، ڈغونی میں تحصیل کا اعلان کیا۔ پھر حاجی عبدالحمید کے حلقے میں براہ تحصیل کا انہوں نے اعلان کیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے پروجیکٹس آپ کو پتہ ہے۔ اتنا تفصیلی دورہ شاید آپ مجھ سے بہت زیادہ اس پروفیشن میں سینئر ہیں، شاید کسی چیف منسٹر نے آج اس سے پہلے کبھی اتنا تفصیلی دورہ کیا ہو۔ میں نے ایک چیز دیکھی سر، میں پورے دورے میں سی ایم کے ساتھ رہا، سکردو سمیت کھرمنگ، کھپلو، گانچھے، شگر، روندو عوامی وفود ملے، کسی ایک بھی ڈیلیگیشن نے اس گرین ٹوریزم پہ نہ کوئی سوال اٹھایا، نہ کوئی اس پہ بات کی۔ لوگوں کا مسئلہ گرین ٹوریزم یا ریسٹ ہاؤسز نہیں تھے، لوگوں کا مسئلہ پانی، بجلی، سکول، کالج، ہیلتھ اور انتظامی طور پہ ڈور سٹیپ کے اوپر ایک بندہ پٹواری کے لیے تحصیل کے لیے 4 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے وہ اپنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جاتا ہے۔ اب اس کو اپنے ڈور سٹیپ کے اوپر تحصیل مل گیا، تو اب اس سے زیادہ اس نے کیا کرنا ہے گرین ٹوریزم؟ اس ریسٹ ہاؤس میں کھرمنگ کے کسی غریب کو آج تک اس کا وہ دروازہ نصیب نہیں ہوا۔ صحیح ٹھیک ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے وفود ملے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے، علماء کرام کے وفود ملے، سول سوسائٹی والے ملے، یوتھ کا ایک ڈیلیگیشن مجھے پتہ ہے سکردو میں ملے، چونکہ یہ جو یوتھ کے حوالے سے پہلی مرتبہ پالیسی اس کی منظوری دی گئی، کیبنٹ سے بھی اپروول ہو گئی، پوری ایک کمپریہنسو ایک پالیسی تھی۔ اور ابھی جو آپ یہ بات کر رہے جو 17 رکنی جو ہماری ایک کمیٹی جو کنسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، اس تمام ایس آئی ایف سی اور گرین ٹوریزم پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ کے حوالے سے اس کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں غلام محمد صاحب، جو ہمارے سینئر منسٹر ٹوریزم کے منسٹر اور سینئر منسٹر ایک کیبنٹ میں۔ ہم تمام سٹیک ہولڈرز سے ملیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بات کریں گے۔ اب جو سٹیک ہولڈرز کا مین جو مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا کہ زمینوں کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں ہو رہی ہے۔ صحیح، پیچھے ریسٹ ہاؤس اور یہ جو آپ کے پی ڈی ڈی سی والا معاملہ تھا، یہ حکومت کی پراپرٹیز ہے جی۔ یہ 4 دیواری کے اندر حکومت کی ایک پراپرٹی، کسی ڈسپنسری کو حکومت اگر ایک سی کلاس کو ایک کلاس بناتی ہے تو اس گاؤں کے لوگ آ کے اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ خوشائن بات یہ ہے کہ سی ایم صاحب نے اس پہ ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنا دی ہے، اور جو مسئلے کا نصف پورشن ہے زمینوں کے حوالے سے وہ آلریڈی حل کیا، اور دوسرے کے لیے آپ لوگ مختلف علاقوں کا وزٹ بھی کر رہے ہیں اور مختلف عوامی پھر ہم یہ اپنی ریکمنڈیشن یہ سر ود ان 3 ویکس ہم تمام علاقوں کا وزٹ کر کے بلتستان سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ ہم اپنے ریکمنڈیشنز دیں گے، جہاں کوئی کمی پیشی رہ گئی اس کو ہم مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ بجا طور پہ توقع رکھ سکتے ہیں یہ مذاکرات کے نتیجے میں کسی بہتر حل کی جانب جائے گا۔ ہم دوسرے سوالات کی جانب بھی آئیں گے۔ اس وقت جی بی میں ہے کولیشن گورنمنٹ،
اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے اس اتحاد کا حصہ ہے، ان کے وزراء کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. لیکن جب ہم ان کے قائدین کو دیکھتے ہیں وہ اپوزیشن والی تقریر کرتے ہیں، بھرپور انداز میں حکومت کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ایک مسئلہ وہ اٹھاتے ہیں وہ گورننس کا مسئلہ اٹھاتے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ اس صورتحال پہ؟ دیکھیں قاسم بھائی، اس میں جو گورننس کا ایشو ہے نا، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ بہت سارے چیف منسٹرز کے ساتھ ہم نے بھی کام کیا، ان کو دیکھا، ان کی پرفارمنس کو دیکھا. یہ تو جا کے اسلام آباد میں بیٹھے رہتے تھے، یہ تو گلگت میں رہتے نہیں تھے. یہ تو گلگت ہیڈ کوارٹر جہاں پہ تمام تر سہولتیں میسر تھیں وہاں پہ ٹکتے نہیں تھے. یہ تو حاجی گلبر صاحب ہیں، پوری اپنے منسٹرز کی ٹیم لے کے ایک جی بی بلتستان کا ایک چپا اس نے وزٹ کیا. اس سے پہلے غزر کا وزٹ کیا، اس کے بعد یہ استور جائیں گے، پھر ہنزہ جائیں گے، پھر نگر کا وزٹ ہوگا، وہاں عوامی مسائل سنیں گے. تو گورننس اب وہ دیکھیں، اس میں گندم کا مسئلہ تھا، حل ہو گیا. پہلے آپ کو یوکرین کی گندم ملتی تھی، اب آپ کو گندم نہ صرف کوٹے میں اضافہ ہو گیا بلکہ گندم کی مد میں وفاق کوٹے سے. کے امپلیمنٹیشن میں شاید مسائل ہیں، ابھی سر جو 7 کہیں کلو سے کا بھی بتایا گیا ہمارے تھا پاس اس میں. قاسم بھائی کہیں سے بھی نہ کسی بھی علاقے سے کوئی شارٹیج کی کمپلین نہیں آئی کہ ٹھیک کسی نے یہ کہا کہ جی مجھے گندم نہیں ملی یا مجھے جو ہے نا میری طلب سے کم ملی. ابھی ٹھیک تک کہیں سے بھی کوئی میڈیا کے اندر اس طرح کی کوئی خبر سوشل میڈیا پہ یا آپ کے ریگولر میڈیا کے اوپر کوئی رپورٹ نہیں ہوئی. ٹھیک پھر آپ کی جو بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے جو 20 سال سے التوا کا شکار تھے، اس حکومت نے آتے ہی اس کام کو سپیڈ اپ کیا، اور کوشش یہ ہے کہ اس سال اکتوبر تک بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنایا جا ٹھیک سکے. ٹھیک ہے سر. اس کے علاوہ پھر گورننس کا آج تک کسی بندے نے چھیڑا ہی نہیں تھا. جو وہ آفیسر جو گاڑیوں کے لیے سرکاری گاڑی کے کار سٹاف رول کے تحت ایلیجیبل نہیں تھے، ان سے 80 کے قریب گاڑیاں واپس لی گئیں، جس میں سے V8 کی 8 گاڑیاں تھیں. وہ ٹھیک V8 کی 8 گاڑیاں اٹھا کے نیٹکو کے حوالے کی. آج نیٹکو کے بیڑے میں وہ سروس کرتی ہے، اور نیٹکو ظاہر ہے آپ کا ایک قومی ادارہ ہے، اس کو بینیفٹ پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک سر. ٹھیک تو یہ سارے اقدامات جس طرح سے ہوئے ہیں، جس طرح سے ڈیٹیل میں گلگت بلتستان کے ایشوز کو نگراں حکومت میں، اور ریسنٹلی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے ساتھ جو ان کی ایک ڈیٹیل ملاقات ہوئی، اس کے بعد ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہوئی جی بی کے مسائل کے لیے، جس کی پچھلے دنوں اجلاس ہوا. 6 ارب روپے ریلیز ہو گئے سر 4-5 ٹھیک دن پہلے. 18 ارب روپے کی اضافی گرانٹ کی منظوری دی گئی ہے. ٹھیک اگر یہ ساری چیزیں کسی کو نظر نہیں آ رہی ہیں، اور نظر آتے ہوئے بھی کوئی جو ہے نا اس کو دیکھنا نہیں چاہتا یا اس کے خلاف بات کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کے منہ پہ ہم پٹیاں نہیں باندھ سکتے، ٹیپ نہیں ٹھیک چڑھا سکتے ہیں. یہ کام عملی طور پہ کام ہوئے. اس کے علاوہ یہاں سے جو گلگت بلتستان میں بجلی کا ایک سنگین بحران ہے، خاص کر میں ابھی اس ابھی کی ہم طرف آ رہا سکردو میں ہوں، میں بیٹھے اس کی ہوئے ہیں. طرف آ رہا ہوں. میں اس کو تھوڑا سا اس طرح آپ کے سامنے سوال کو رکھوں گا کہ ہمارے جی بی میں کیونکہ سب سے زیادہ پوٹینشیل ٹوریزم کا، یوں تو خیر پن بجلی میں بھی ہے، معدنیات میں بھی ہے، اور لائف سٹاک اور زراعت میں بھی ہے، لیکن جس سے ہم بہت کم مدت میں زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں وہ ٹوریزم کا ہے، اور ٹوریزم کے لیے سب سے زیادہ ایزی ایکسیس کا ہے. اب گلگت کا دیکھ لیں، اتنی فلائٹیں کینسل ہو رہی ہیں کہ لوگ اسکردو آ رہے ہیں، اسکردو سے پھر ٹریول کر کے جا رہے ہیں. اگر ہم اسکردو کی بات کریں تو اتنا خرچہ کر کے گورنمنٹ نے 30 ارب روپے لگا کے گلگت سے جگلوٹ اسکردو روڈ بنا کے دی، لیکن اس میں ٹنل اسکپ ہو گئے، اور آئے دن سڑکوں کی بندش، اس سے حادثات میں بھی شرح میں اضافہ ہوا. پھر ٹورسٹ کا بھی بار بار پھنسنا، اور وہ پھر یہاں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت، اور ان کی وجہ سے وہ پریشان ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو ایک فیکٹر جو ٹوریزم کو متاثر کر رہا ہے وہ بجلی کا ہے. وہ بحران آپ ہنزہ میں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ گلگت شہر میں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ اسکردو میں بھی دیکھ رہے ہیں. اسکردو میں اس وقت حالانکہ ندی نالوں میں فلڈ کی سچویشن آ گئی ہے، جتنے ہمارے پن بجلی ہے ان کے لیے پانی میسر ہے، اس کے باوجود بھی رات کے وقت میں 2 سے 3 گھنٹے، کل بھی یہاں ہمارے مہمان تھے اور ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے، یو پی ایس سے ہم کر رہے تھے، آج بھی اتنا ہم انٹرویو ہمارا چل رہا ہے لیکن بجلی سرے سے نہیں، اور یو پی ایس کے اوپر چل رہا ہے. تو کہاں ہم ٹوریزم کو فروغ دے سکتے ہیں؟ روڈ ایکسیس اور بجلی کی اتنی ناپے جب ہو گئی ہے، تو ان حالات میں گورنمنٹ کی کیا ترجیحات ہے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ان دونوں ایشوز کے حوالے سے؟ جو میرے نالج میں پروجیکٹس ہیں، ایک تو آپ کا ہرپو، اس دن چیف جی جی منسٹر صاحب یہاں بلتستان آ رہے تھے تو راستے میں اس کو واپڑے کا جو 34.5 جی میگا واٹ کا، ایم جی جی نارتھ جو ہیں، اس نے وہاں پہ بریفنگ دی. اس کے لیے زمینوں کی جو ایکوزیشن اور ان کی زمینوں کے موضوع کی ادائیگی اکتوبر تک شروع کر دی جائے گی. ٹھیک اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اگلے سال 1.5 سال میں اس پروجیکٹ پہ عملی کام کا آغاز ہو سکے وہاں پہ ٹھیک جو بتایا گیا. اس کے علاوہ میرے خیال میں یہ غواڑی کا بھی ہم نے ذکر کیا، گزشتہ 27 سالوں سے ہم غواڑی کا سنتے ہیں، لیکن وہ 30 کروڑ اب 30 ارب تک پہنچا، لیکن پروجیکٹ پہ کام شروع نہیں ہوا.
وہ بدقسمتی ہے PSDP کا پروجیکٹ ہے. صحیح. سر ہمیں سکردو کے اندر سمجھ نہیں آ رہی ہے کوئی ابھی صرف ایک امید کی کرن جو ابھی میں اور آپ کسی بریفنگ میں بیٹھے ہوئے تھے جی جی وہاں پہ ایک یہی SIFC کے جو GB کو ڈیل کرتے ہیں بریگیڈیئر سلیم صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں سکردو میں بیٹھے ہوئے تھے 3-4 دنوں سے وہ پاور سیکٹر میں انویسٹرز آئے ہوئے تھے اسی SIFC کے تھرو. ٹھیک. اور انشاءاللہ اب توجہ سکردو پہ اس لیے ہوگی کہ گلگت میں سر اس وقت ہمارے پاس جو پائپ لائن میں اس سال جو جنریشن میں پروجیکٹ شامل ہوں گے ایک تو 16 میگا واٹ 18 میگا واٹ یا 16 میگا واٹ ہے نلتر ہے جی جی جو نومبر 2024 میں وہاں سے 16 میگا واٹ بجلی شامل ہوگی. ٹھیک. 6 میگا واٹ کارگا ہے 3.2 میگا واٹ ایک پروجیکٹ ہے نومل میں 3.2 میگا واٹ کا بگروٹ میں ایک پروجیکٹ ہے. تو یہ ٹھیک. تقریباً 28 میگا واٹ میں سے 12 میگا واٹ جولائی تک سسٹم میں شامل ہوگی. ریمیننگ 16 میگا واٹ وہاں پہ آ گئی. اس کے ٹھیک. علاوہ عطاباد پہ اس سال سپٹمبر میں 54 میگا واٹ پہ کام کام شروع ہو جائے گا. ٹھیک. اس کے بعد پھر گلگت کی جو 4 اضلاع ہیں ہنزر نگر گلگت اور نگر کو ریجنل گریڈ پہ لانے کے لیے 16 ارب کا پروجیکٹ لانچ ہو گیا ہے. ٹھیک. اس پہ کام شروع ہوگا تو وہ گلگت کا تو تقریباً وہ مسئلہ حل ہو رہا ہے. حل کی طرف مسئلہ اب ہم نے فوکس کرنا ہے کہ جی سکردو سکردو. اور بلتستان کو کس طرح کرنا ہے. اب ہمیں جو تھوڑی امید کی کرن آئی ہے کہ اس SIFC کے تھرو یہ جو انویسٹرز آئے ہیں ان کو ہم انکریج کریں ان کو ہم تھوڑا سا سپورٹ کریں ہم سب مل کے میڈیا بھی سول سوسائٹی بھی حکومت بھی تاکہ وہ فوری طور پہ سب سے زیادہ توجہ اس سکردو پہ دیں اور اگلے 2-2.5 سالوں میں کم از کم سکردو میں اگر 15-20 میگا واٹ کے کوئی پروجیکٹس اگر اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تب جا کے یہاں پہ جو عملی طور پہ ترقی کا ایک خواب ہے. جب تک بجلی نہیں ہوگی اور جب تک پانی نہیں ہوگا اس کے بعد آپ ترقی کو ترقی نہیں کہہ سکتے ہیں. صحیح. بہت بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں لیکن ان دونوں چیزوں کی ہم یہاں پہ سکردو میں کمی جو ہم کبھی نہیں ہوا تھا کہ سکردو میں کھیت سوکھ گئے ہیں درخت سوکھ پینے گئے کا ہیں پانی کا مسئلہ ہے نا ابھی سر ڈرنکنگ بہت بڑا واٹر آج ہم دن کا. بھر بیٹھے ہوئے پانی نہیں ہے. جی ہاں سو بالکل. یہ جو ہے نا ترقی جتنی بھی ہو آپ کے پاس پانی اور بجلی نہ ہو صحیح. وہ ترقی پھر ترقی نہیں کہلاتی ہے وہ صحیح. مصنوعی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے. جی سو یہ SIFC کے تھرو ایک یہ ہے. دوسرا آپ کا سولر کا جو ایک تقریباً پروجیکٹ. 4 جی میگا واٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہمیں امید ہے کہ اگلے 10 ماہ میں سردیوں تک وہ شاید 4 میگا واٹ کا صحیح. کمپلیٹ ہو جائے گا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم دن کے اوقات میں 4 میگا واٹ سے آپ کو 3-4 گھنٹے ایک اضافی بجلی مل جائے گی. یہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے پاور سیکٹر میں نے آپ کو گلگت ڈویژن کا بتا دیا. کھرمنگ تو آپ کے پاس ان کے پاس سرپلس بجلی ہے کمی وہاں سے دن میں آ رہی ہے شاید تھوڑی یہاں دے رہے ہیں. تو سو بلتستان سر اس وقت بجلی کے حوالے سے ہمیں فیوچر میں بہت زیادہ کوئی امید نہیں ہے لیکن SIFC اور یہ سولر پروجیکٹ جو ہیں جو فوری طور پہ اس کے اوپر اگر ہم کام کریں ساری توجہ دیں اور زیادہ ذمہ داری بنتی ہے یہاں کے جو منتخب عوامی نمائندے ہیں کہ وہ اس کو کنسنٹریٹ کریں توجہ دیں تو شاید بہت جلد یہ معاملہ بہتری کی طرف جائے. جی ایمان شاہ صاحب سوالات تو بہت زیادہ ہیں لیکن کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ کا اور میرا اپنا شعبہ وہ ہمیشہ سے نگلیکٹڈ رہا ہے جو صحافت کا شعبہ ہے جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں. آج بھی بہت سارے میڈیا ہاؤسز اپنے جو ورکرز ہیں اپنے جو رپورٹرز ہیں اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگ ان کو تنخواہیں تک نہیں دیتے. اب انہوں نے دوسرے صوبوں میں تو 4-5 ویج بورڈ تک ہم پہنچے. یہاں پہلے ویج بورڈ کی منظوری دی وہ کس مرحلے پہ ہے. پھر جو سینئر جرنلسٹ ہے ان کے ایکریڈیشن کا ایک مرحلہ ہوا فارم فل اپ ہوئے وہ آپ کے سٹیج پہ ہے. اور گلگت میں گورنمنٹ نے بھی تعاون کیا تھا اور پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے ملا کے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے بھی انہوں نے ایک انیشیٹو لیا تھا. تو بلتستان ڈویژن میں بھی کیا اس طرح کے کوئی گورنمنٹ کے ترجیحات میں ہے؟ یہ 3 میں نے نکات اٹھائے ہیں میڈیا کے حوالے سے اس پہ تھوڑے سے روشنی ڈالیں. دیکھیں ایک تو لکلی بلتستان میں نا جو میڈیا جو آپ کے ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے لکلی یہ ہے کہ یہاں پہ زمینیں اویلیبل ہیں. گلگت کے اندر تو گنجائش ہی نہیں جس کی وجہ سے حکومت نے کوئی 2 کروڑ کی گرانٹ کوئی بڑی گرانٹ نہیں تھی اس پہ چونکہ گلگت میں تو زمین ہے ہی نہیں. انہوں نے جا کے پنڈی کے کسی مضافاتی علاقے میں وہاں پہ اپنے بھی انویسٹمنٹ کی تھوڑی گورنمنٹ کی سپورٹ رہی وہاں پہ انہوں نے سٹارٹ لیا. بلتستان میں سر یہ ممکن ہے. ہمارے پاس یہاں پہ زمینیں اتنی ہیں کہ حکومت تھوڑی گرانٹ دے دے اور ساتھ ساتھ یہ معاملات آگے بڑھیں تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. گزشتہ دنوں میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے ساتھ جو پریس کلب کا نمائندہ وفد تھا ان کی ملاقات میں بھی یہ مسئلہ کافی حد تک ڈسکس ہوا ہے اور انشاءاللہ اس پہ بھی پیش رفت ہوگی. امید یہی ہے. اس کے بعد پھر جو ایکریڈیشن کا جو عمل ہے وہ ویریفیکیشن کے مرحلے میں جون کے مہینے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں کمپلیٹ کریں اور پورے GB لیول پہ ایک کنونشن صحافیوں کو بلا کر اس میں چیف منسٹر جو ہیں
وہ جو صافی ایکریڈیٹ ہو گئے ہیں ان کو ان کو accreditation کارڈز ملے تقسیم کریں گے۔ تیسرا جو آپ کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ دیامیر بلتستان کا، وہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک پروسیس چل رہا تھا ٹیسٹ انٹرویوز کا، گریڈ جی 1 امپلائز سے جو 5 تک انہوں ہو نے گیا۔ جی جی باقی جو اوپر کی پوزیشنز ہیں ان کے لیے ابھی اگلے میرے خیال میں کچھ دنوں میں اناؤنس ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ بلتستان اور دیامیر کے لیے جو انفارمیشن آفیسرز یا وہ یہاں کا سیٹ اپ جو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول کا سیٹ اپ یہاں پہ کیا جا سکے، تو اس پہ بھی کام جاری ہے۔ انشاءاللہ وہ یہ جو چیزیں ہیں وہ بہتر تو ہو جائیں گی۔ آپ اور کی یہ جو آپ ویج بورڈ کا جو جی ایشو جی ہے جی جی اس میں میری جو ذاتی رائے ہے، اس میں صحافتی اداروں سے گزارش یہ ہوگی کہ وہ بجائے 6 جرنلسٹ رکھنے کے 2 رکھیں، ان کی ان کو اچھی پے تنخواہیں دیں، کوالٹی رکھیں، کوانٹٹی کی طرف نہ نہ جائیں۔ جائیں اب صحیح میرے خیال میں صحافتی اداروں نے بھی ایک کام شروع کیا کہ بجائے 5 اور 6 ہزار اور 10 اور 15 ہزار کی تنخواہوں پہ لوگوں کو رکھنے کے، اس کی تعداد کو کم کر کے کوالٹی کی طرف لے جائیں، کوالیفائڈ لوگوں وقت کو کی لے کے آ ضرورت بھی جائیں۔ یہی ہے، یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ کوالٹی بھی ہو تو اب منیمم تو جو آپ کا ویج بنتا ہے وہ 32,000 ہے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ اب جب آپ بجائے 6 کے لا کے ان کو 3 یا 2 پہ لے آئیں گے تو آپ 32 سے وارے میں ہوں 33 گے کہ ہزار ان کو 32,000 آپ ان دے کو سکے۔ ایکوموڈیٹ کر سکیں گے، اس سے پھر آپ ان سے کام بھی لے سکیں گے۔ ایمان شاہ صاحب، ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جتنے جرنلسٹ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت سامنے آئے ہوئے ہیں، تو ان کی گرومنگ کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ تو آپ کی منسٹری میں کیا اس طرح کے ماضی میں ایک آدھ میں نے خود انفارمیشن سروسز اکیڈمی میں ٹریننگ اٹینڈ کی، تو کیا ہمارے جرنلسٹوں کو اس طرح کے مواقع ملکی سطح کی کسی ٹریننگ مل سکتے ہیں، یا پھر ایکسپوجر وزٹس والا انٹرنیشنل نہ صحیح لیکن ملکی سطح کی کوئی اس طرح کی یہ پلان ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اور قاسم نسیم بھائی، اس میں جو ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی کی صحافیوں میں جو ہے وہ شاید مطلب کوئی زیادہ جی بی کے صحافیوں میں صلاحیت نہیں ہے، تو ان صحافیوں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے ان کی گرومنگ، ان کا ایکسپوجر، ان کو ٹریننگز وغیرہ کے لیے ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ جی ہو جانا چاہیے تھا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس جون کے بجٹ میں کوئی ایسا پروجیکٹ لانچ کریں جس میں صحافیوں کے لیے ایکسپوجر ٹرپس ہوں، ان کی ٹریننگز ہوں، یا پاکستان کی اکیڈمیز میں جائیں، یا گلگت میں پاکستان کے کوئی سینئرز آ کے ہمارے وہ ان کو ٹریننگ دے، ایکسپوجر ہو، اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی کام ہو سکے۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس بجٹ میں کوئی پروجیکٹ ایسا لانچ کریں جس سے یہ 3-4 چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں وہ کمی دور ہو سکے۔ بہت شکریہ جی، گلگت بلتستان کے وزیر اطلاعات یعنی وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ایمان شاہ صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا۔ ناظرین، یقیناً گلگت بلتستان میں جاری تعمیر و ترقی کے عمل کے حوالے سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آئندہ ہفتے پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔